بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ایچ ایم سی میں جو مرج ہو چکا تھا اس وقت، ایچ ایف ایف ہیوی فورج اینڈ فاؤنڈری اور ایچ ایم سی، یہ ہماری ایچ ایف ایف جو ہے ایچ ایم سی 2 کہلاتی تھی اس وقت۔ تو میں اسٹیل فاؤنڈری کے میلٹنگ سیکشن میں تھا۔ میں نے 1991 میں پاکستان اسٹیل مل سے ٹرانسفر کرا کے جو ہے میں یہ ایچ ایم سی میں آ گیا تھا۔ تو وہاں ایز اے ایکسن تھا اور یہاں میں ایز اے ایم جو ہے وہ میلٹنگ سیکشن میں کام کرتا تھا۔ میرے مینیجر کا نام تو فیل تھا، فیل صاحب۔ تو 2 ڈپٹی تھے، ایک کا نام محسن اور دوسرے کا نام بھول گیا ہے۔ تو وہ میں ہر سال 40 دن لگاتا تھا۔ 40 دن جو ہے اسٹیل مل سے شروع کیے تھے 4 مہینے۔ تو طفیل صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ہے بڑا حساس پلانٹ ہے، آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے 40 دن کی چھٹی کی درخواست دی، لیکن قدر خدا کی یہ ہوئی کہ میری شاید ہفتے وقت والا دن تھا، میری سیکنڈ شفٹ میں ڈیوٹی تھی اور پھر دوسرے دن اتوار کے دن جو ہے وہ چھٹی تھی۔ تو ہمارے ہاں وہ الیکٹرک آرک فرنیسز ہوتی تھی، وہاں پہ میلٹنگ ہوتی تھی اسٹیل کی ڈفرینٹ گریڈ کی۔ الائی اسٹیل بھی بنتا، اس میں MN30 یعنی 13% مینگنیز اس میں ہوتا تھا اسٹیل میں۔ یہ ٹریک شو ٹینک جو فائٹر ٹینک ہوتے ہیں، اس کے ٹریک شو بنتے تھے، اور اس طرح اس کی جو ہے ٹرٹ بھی بنائی ادھر۔ تو وہ تھوڑا سا مجھے وہ کہتے تھے کہ یہ حساس ہے اور جو ہے آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ تو 3 ہمارے پاس فرنیسز تھی، ایک 3 ٹن کی تھی اور 2 جو تھیں وہ 5 ٹن کی تھیں یا 10 ٹن کی تھی۔ بہرحال 3 ٹن والی فرنس میں ہم کام کر رہے تھے، میلٹنگ ہو رہی تھی۔ میلٹنگ کے بعد جو ہے جب وہ پروسیس مکمل ہو جائے اور وہ مولٹن جو اسٹیل ہے، الائی اسٹیل جو ہے وہ تیار ہو جائے، وہ اس کے انالائسس وغیرہ کرتے ہیں، تیار ہو جائے تو پھر اس کو پورنگ اس کی ہوتی ہے، لیڈل میں اس کو جو ہے پور کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے اس کی ٹلٹنگ کے لیے، وہ ناب ہوتی ہیں، اس سے پہلے اس کو لاک لگا ہوتا ہے، لاک کھولا جاتا ہے۔ تو ایک عیسائی لڑکا تھا، نیا لڑکا تھا، اس نے وہ ناب اس کی نہیں ہٹائی اور اسے ایسے ہی ٹلٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس میں نقصان ہو گیا، کافی ریپیئر کے لیے جو ہے اس کی ضرورت پڑ گئی۔ اب سیکنڈ شفٹ اور جو ہے دوسرے دن چھٹی، تو جنرل جو سٹاف تھا وہ تو دن میں آتا تھا، وہ تو چھٹی کر کے چلا گیا اور سارے تقریباً اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے پہلے اپنے مینیجر کو اطلاع دینی چاہی ٹیلی فون کے ذریعے، اس سے بات نہیں ہوئی۔ تو مینٹیننس کا جو انچارج تھا اس کو اطلاع دینی چاہیے، تو اس سے بات نہیں ہوئی۔ بہرحال انچارج میں تھا، تو میں پھر وہ پورنگ کرانے کے بعد جو ہے وہ گھر چلا گیا اور پھر وہ کسی کو اطلاع نہ مل سکی۔ دوسرے دن میری چھٹی تھی۔ جب میں تیسرے دن آیا تو وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ اطلاع جو ہے وہ ہمارے ایم ڈی اسلام آباد میں بیٹھتے تھے اور چیئرمین ہوتے تھے، تو یہ وہاں تک اطلاع پہنچ گئی اور مجھے جو ہے کچھ عرصے بعد لیٹر مل گیا کہ میں سسپینڈ کر دیا گیا میں۔ تو خیر 40 دن تک میں سسپینڈ رہا اور انکوائری ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ بہرحال مجھے ایڈوائس دی گئی اور جتنے بھی میرے واجبات وغیرہ بنتے تھے 40 دن کے، وہ ادا کر دیے گئے۔ تو معاملہ تو اس لڑکے کا تھا جس نے سارا قصور کیا تھا۔ بہرحال اینی ہو ان شارٹ جو ہے وہ مجھے جو ہے دوبارہ بحال کر دیا گیا اور اس لڑکے کو، اب میں اپنے جو میرا مینیجر تھا اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا سر آپ تو کہتے تھے بڑا حساس معاملہ ہے اور حساس
پلانٹ ہے اس کے بغیر، اور واقعہ تھا بھی ساتھ میلٹنگ ہوتی تو پھر آگے کاسٹنگ، اور کاسٹنگ کے بعد جو ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ، اور ہیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے آگے اس کی فورجنگ، یا جو ہے جو بھی آگے پروسیس ہیں وہ فورجنگ کے بعد پھر ہیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پروسیس ہوتے تھے، اس کے بغیر جو ہے میلٹنگ نہ ہو تو پھر آگے پروسیس نہیں چل سکتا تھا۔ تو میں نے کہا سر وہ میرے بغیر بھی 40 دن وہ میلٹنگ ہوتی رہی ہے، تو اب مجھے 40 دن کی چھٹی دیں۔ خیر مجھے وہ 40 دن کی چھٹی مل گئی، اور پھر میں نے جو ہے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے۔ پھر دوسرے سال پھر جو ہے 40 دن مجھے چھٹی مل گئی، اور پھر میں نے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے۔ پھر میرا 1 ماہ میں جو ہے 1 ماہ کے لیے ترکی میں ٹریننگ کا جو ہے ایک لیٹر آ گیا کہ مجھے ٹریننگ کے لیے سلیکشن میری ہوئی ہے۔ اب وہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ سرکاری معاملہ ہے تو سارے معاملات خود ہی مجھے جہاں ٹریننگ وہ سیکشن تھا جو یہ کام ڈیل کرتا تھا، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پرووائڈ کریں۔ جو میرے پاس تھی وہ پرووائڈ کر دیں، جو ہمارا ایک کلرک تھا اس کے پاس جو اس کا لیٹر تھا اس کی فوٹو کاپی ان کو دینی تھی، تو وہ اس نے مجھے دی نہیں، تو میں نے بھی چھوڑ دیا، یہ اسی کا کام خود کرے گا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد میرا جو ہے وہ لیٹر آ گیا کہ آپ نے جو ریکوائرمنٹ تھیں وہ پوری نہیں کی، جو فارمیلٹی تھیں ان کو فلفل نہیں کیا آپ نے، تو اس لیے آپ کا وہ جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ کینسل کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے 1 سال کی چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا۔ تو پھر میں جو ہے 1 سال کے لیے جو ہے پہلے دوحہ گیا، قطر، دوحہ وہاں کچھ عرصہ رہا، پھر سوڈان خرطوم میں گیا، پھر وہاں سے جو ہے میں بائی روڈ جو ہے گیا، ایک اس کا نام مجھے بھول گیا، پھر اس راحت سے بائی ٹرین جو ہے وہ ہم گئے، ایک بڑا شہر تھا نیالہ سے پھر ہم وہ بڑی کبری گاڑی سے جنینہ گئے، جنینہ سے پھر جو ہم تشاد میں داخل ہوئے، تشاد میں جو ہے وہ ان کا جو دارالحکومت ہے انجمینہ، وہاں سے انجمینہ سے پھر ہم کسری جو ہے کیمرون کا شہر ہے، اور کسری میں بھی عربی چلتی ہے، پورا سوڈان، پورا تشاد اور کسری تک جو ہے وہ عربی ہے۔ پھر کسری سے ہم جو ہے مروہ ایک شہر ہے، یہاں پہ پھر وہ ان کی جو زبان ہے وہ فل ڈے کہتے ہیں اسے، اور عربی میں فلاتیہ کہتے ہیں محمد سے۔ اور پھر وہاں سے ہم جو ہے مروہ سے گھروا سے جو ان کا دارالحکومت یوانڈے، اور یوانڈے سے پھر وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ ہم بافوسم صوبے میں گئے، وہاں سے ہمارا پیدل سفر تھا عمان تک۔ تو پھر اللہ نے مجھے پورے سال جو ہے اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجھ سے جو میرا مسئلہ ہوا 40 دن میں سسپینڈ رہا، تو یہ میرے لیے بہتری ہی بنی، پہلے چھٹی نہیں ملتی تھی، چھٹی مل گئی، اور پھر میں 1 سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، اور اللہ نے مجھے پھر جو ہے توفیق دی اپنے راستے میں جان، مال اور وقت خرچ کرنے کی۔ اب جب 40 دن جو میرے سسپینشن کے پیریڈ تھا، میں بھی پریشان تھا اور گھر والے بھی پریشان تھے، لیکن اللہ نے اس پریشانی کے اندر خیر کا فیصلہ فرمایا، اور پھر جو ہے 1996-97 میں وہ جو ہے 1 سال لگا کے آ گیا۔ پھر 2000 میں پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، پھر جو ہے ہم یہاں سے مسقط گئے، مسقط سے وہ میں نے قصہ جو سنایا، نیروبی ایئرپورٹ پہ جو ہمارا پولیس نے گھراؤ کر لیا، نیروبی سے جو ہے پھر ہم گئے ملاوی، اس کے دارالحکومت میں گئے، اور پھر وہاں سے بائی روڈ جو ہے موزمبیق میں داخل ہوئے، اور 7 ماہ کا بھی ہمارا سفر تھا۔ اس طرح اللہ نے جو ہے 2 دفعہ جو ہے مجھے اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اندھا بھی مجھے اپنے راستے میں قبول فرمائے، صحت دے، اور جو وقت باقی بچا ہے زندگی کا، 61 سال ہو گئے ہیں، باقی جو بچا ہے وہ اپنے دین کے لیے، اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے، اور جو ہے بس مرتے دم تک جو ہے دین کے لیے جان، مال، وقت جو ہے دینے والا میں بن جاؤں۔